اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نئی سورت سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ المائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دراصل دسترخوان کو، اور اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے لیے جو دسترخوان نازل کیا گیا تھا اس کی مناسبت سے اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ اور گزشتہ اس بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ سورتوں کے جو نام ہیں یہ توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک سورت میں کئی مضامین بیان کیے جاتے ہیں اور کسی ایک مضمون کی مناسبت سے سورت کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں جو ہے ایک خاص واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا گائے والا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں دیگر احکام بھی ہیں، توحید و رسالت کے دلائل بھی ہیں، لیکن کسی ایک واقعے کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران جو ہے، آل عمران جو ہے نام رکھا گیا اس کا، چونکہ اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور خاص طور پر حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کو آل عمران۔ سورہ نساء، تو نساء عورتوں کو کہتے ہیں چونکہ عورتوں کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے حکام بیان کیے گئے ہیں، حالانکہ اور بھی مضامین ہیں۔ تو ایک سورت کے اندر کئی مضامین بیان ہوتے ہیں، لیکن جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اس مرکزی مضمون کی مناسبت سے سورت کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ تمام اسما جو ہیں توقیفی ہیں، اس میں بندوں کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام سورتوں کے نام یہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو سورۃ المائدہ، آج ہم نئی سورت سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا نمبر ہے 90، اور مسئلے کا عنوان ہے حالت احرام میں شکار کھیلنے کی حرمت اور مختلف چوپایوں کے حلال ہونے کا بیان۔ یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ ممنوع ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف قسم کے چوپائے، ان کا گوشت جو ہے یہ حلال اور طیب ہے مسلمانوں کے لیے۔ عنوان کے پہلے حصے کا تعلق حالت احرام سے ہے اور بعد والے حصے کا تعلق عام زندگی سے ہے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، جس کو صاحب کتاب نے عنوان بنایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق اللہ العظیم۔ صاحب کتاب نے یہاں دو آیتیں ذکر کی ہیں۔ اس کا پہلے منادی معنی دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، وعدوں کی پابندی کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، بہیمۃ الانعام، چار پائے یعنی چوپائے، الا مگر وہ، ما یتلی علیکم جن کی تم پر تلاوت کی گئی، غیر محل الصید وانتم حرم حالت احرام میں تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ،
اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ہی ہدی کو اور نہ ہی قلائد کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی حرمت والے گھر حرمت والے گھر کے قصد کرنے والوں کو، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، تم اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کو چاہتے ہو، تعتدوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لیا کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر جرأت نہ کرائے کہ تم مسجد حرام سے ان کو زیادتی کرتے ہوئے روکو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی میں مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ یہ 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اب اس کے تحت جو مسائل ہیں ان کو صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان 2 آیتوں میں متعدد مسائل کا بیان ہے، متعدد کئی مسائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کریمہ کا بیان اور تفسیر یہ ہے، جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں وعدوں کو ایفا کا حکم دیا، یعنی مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تو پہلی آیت میں وعدوں کو ایفا یعنی پورا کرنے کا حکم دیا، یعنی اوفو بالعقود کے الفاظ مومنوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایسے معاہدات کو پورا کرو جن کی توثیق ہو چکی ہے، جن معاہدوں کے بارے میں مستحکم بات ہو چکی ہے اور جن کو پختہ کر دیا گیا ہے ان کو پورا کرو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اور دوسری بات یہ ہے فرماتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو دوسرے نمبر پر احلت لکم بہیمۃ الانعام فرما کر ان معاہدات کی تفصیل شروع فرمائی، یعنی پہلے اجمالاً کہا کہ اپنے معاہدات پورے کرو، پھر ان معاہدات ان وعدوں کی تفصیل شروع فرمائی۔ یہ تفسیر اس وقت ہوگی جب معاہدات سے مراد ایسے عقود ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، ایسے عقود جو اللہ اپنے بندوں سے لیا ہے، یہ تفسیر اس صورت میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے۔ اور اگر مراد ان سے عام معاہدات ہوں، یعنی اوفو بالعقود میں جن عقود کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان میں عام معاہدات ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تکالیف شرعیہ کی صورت میں لیے، اور انسان ایک دوسرے سے جو وعدہ جات کرتے ہیں مثلا امانت وغیرہ، تو اگر یہ معاہدات عام ہوں، عام سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ذمہ داریاں رکھا، نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، جھوٹ مت بولو، زنا سے بچو، وعدہ خلافی، یہ تمام چیزیں یہ اللہ کے معاہدات ہوئے۔ پھر انسان آپس میں ایک دوسرے کے معاہدات کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی امانت رکھا گیا تو وہ اس کا امین ہوتا ہے۔ تو اگر ان معاہدات سے عام معاہدات مراد ہیں بندوں کے اور اللہ کے، تو اس صورت میں اب کتاب دیکھیے، اس صورت میں آیت کریمہ کے مذکورہ الفاظ کو ان تمام معاہدات کی تفصیل بنانے میں اشکال اور تعامل ہے، جیسا کہ علامہ بیضاوی نے اس سے مراد عام معاہدات لیے ہیں۔ صاحب کتاب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوفو بالعقود میں عام معاہدات مراد نہیں لیے جا سکتے، جیسا کہ صاحب بیضاوی نے لیے ہیں۔ آگے دیکھیے، امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ معاہدات 3 قسم کے ہیں۔
یعنی جو وعدے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہیں، جیسا کہ اوامر و نواہی، اوامر جن کاموں کا حکم دیا ہے، نواہی جن سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ تو ایک قسم کے معاہدات تو وہ ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے لیا۔ دوسرے قسم کے معاہدات وہ ہیں جو بندوں نے اللہ سے کیے ہیں، جیسے نذریں اور قسمیں۔ ایک شخص جو ہے منت مانتا ہے کہ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو اے اللہ میں تیرے لیے 1 روزہ رکھوں گا، تو یہ بندے نے اللہ سے معاہدہ کیا۔ یا کسی شخص اسی بات پر قسم کھایا، خدا کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا، تو پھر یہ بندے نے اللہ سے معاہدہ کیا۔ تو یہ دوسرے قسم کے معاہدے۔ اب 2 قسم ہو گئی، ایک وہ معاہدات جو اللہ بندوں سے لیا، اور دوسرے وہ معاہدات جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، جیسے نذریں اور قسمیں۔ اور تیسری قسم معاہدات کی، ایسے معاہدات جو بندے بندوں سے کرتے ہیں۔ زید بکر آپس میں کوئی معاہدہ کرے تو یہ تیسری قسم ہوئی معاہدات کی۔ امام زاہد فرماتے ہیں آیت کریمہ مذکورہ تینوں اقسام کو شامل ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے منفرد آیات بھی ہیں۔ یعنی یہ آیت اوفو بالعقود تینوں قسم کے معاہدات کو شامل ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے بندوں سے جو معاہدے کیے ہیں بندوں کو چاہیے وہ پورا کرے۔ اس میں یہ بھی معاہدے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو معاہدہ کرتا ہے اس کو بندہ پورا کرے، اور اس میں یہ بھی معاہدہ شامل ہے کہ بندہ بندے سے جو معاہدہ کرتا ہے اس کو پورا کرے۔ تو تینوں قسم کے معاہدے اس آیت کے اندر شامل ہیں، اور ہر قسم کے معاہدے کے لیے الگ الگ آیتیں بھی ہیں۔ یعنی یہاں پر تینوں قسم کے معاہدے یہاں شامل ہیں، اور ہر قسم کے معاہدے کے لیے الگ الگ آیتیں بھی قرآن کریم کے اندر منفرد اور مستقل طور پر آئی ہیں۔ یہ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو تھی۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا فرمایا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے۔ بہیمت کسے کہتے ہیں؟ بہیمت ہر ایسا ذی حیات، یعنی ہر ایسا جاندار جو تمیز نہ رکھتا ہو، جس کو شعور نہ ہو، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، مینڈا، دمبا، اونٹ وغیرہ۔ تو بہیمہ ہر ایسے جاندار کو کہتے ہیں جو تمیز نہ رکھتا ہو، اور کہا گیا ہے کہ بہیمہ جو 4 پائے ہیں، اور انعام 8 جوڑوں کو کہتے ہیں۔ یعنی بہیمہ کا ایک معنی تو وہ ہے کہ وہ جاندار جس کے اندر تمیز نہ ہو، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 پائے جس کے 4 پیر ہوں اسے بھی بہیمہ کہتے ہیں۔ اور انعام، احلت لکم بہیمۃ الانعام، انعام 8 جوڑوں کو کہتے ہیں جس کے اندر 8 جوڑ ہوں۔ ان کے ساتھ ہرن اور وحشی گائے کو بھی ملا لیا گیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بہیمہ سے مراد یہ 2 اقسام کے جاندار اور ان جیسے دوسرے، جو اجزاء کے اعتبار سے اور کاٹ کر کھانے والے دانت نہ ہونے کے اعتبار سے ان سے ملتے جلتے ہوں۔ اور بہیمتوں کی انعام کی طرف سے اضافت یہ شبہ کی ملابست کی وجہ سے ہے، لیکن اگر اسے اپنے عموم پر رکھا جائے تو اولا ہوگا، تاکہ الا ما یتلا علیکم کے لیے استثناء متصل بن سکے، جو کہ اصل ہے۔ استثناء میں اصل استثناء متصل ہے، یعنی تمہارے لیے تمام جاندار چوپائے حلال کر دیے گئے مگر وہ جن کی تحریم آیت تحریم میں تم پر پڑھی جائے گی۔ یعنی تمہارے لیے تمام جاندار چوپائے حلال کر دیے گئے مگر وہ جاندار چوپائے جن کا حرام ہونا آیت تحریم کے ذریعے تمہیں بتا دیا گیا ہے، جیسے کہ خنزیر کا گوشت وغیرہ۔ حرمت علیکم المیتہ، یہ جو آیت تحریم ہے، تو یہاں کیا بتایا گیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے تمام جاندار 4 پائے یعنی چوپائے حلال کر دیے گئے مگر وہ چوپائے حلال نہیں ہیں جو آیت تحریم میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت وغیرہ۔ اور قول باری تعالیٰ غیر محل الصید
لکم ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، اور وانتم حرم محل الصید سے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی تم پر 4 پائے حلال کر دیے گئے اس حال میں کہ تم حالت احرام میں بطور شکار انہیں حلال کرنے والے نہ ہو۔ گویا ایک وہم کو دور کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چوپائے ہر ایک کے لیے حلال کیے جا رہے ہیں، خواہ وہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام سے باہر ہو۔ اس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے، یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ ان حلال جانداروں کا محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے، اور اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ حالت احرام میں ہے، لیکن یہ حکم صرف خشکی کے شکار کے لیے ہے۔ رہا دریائی شکار تو اس کی حرمت نہیں ہے، کیونکہ اس کا محرم کو شکار کرنا حلال ہے، یعنی محرم کے لیے خشکی کا شکار حلال نہیں ہے، لیکن دریائی شکار یہ اس کے لیے حلال ہے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورت کے آخر میں بیان کریں گے۔ یہ پہلی آیت کی گفتگو ہو گئی۔ اب دوسری آیت کی طرف مفسر یعنی ملا جیون علیہ الرحمہ توجہ فرماتے ہیں دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ آیت شریح بن حنیفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو بدبخت ہونے میں مشہور تھا۔ یہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی رسالت کی تصدیق اور اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے اسے بھی ان باتوں کے ماننے کا حکم دیا کہ تم بھی مجھے نبی مانو، اللہ کو ایک مانو۔ کہنے لگا میں اس بارے میں اپنے گروہ سے مشورہ کروں گا اور آپ کی بات اس وقت مان لوں گا جب میرے ساتھیوں نے مجھے اس کے ماننے کا فتویٰ دیا۔ جب یہ شخص یعنی مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو رکھا کہ مجھے نبی مانو، اللہ کو معبود مانو، تو یہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیتا ہوں، اگر وہ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں آپ پر ایمان لاؤ تو پھر میں ایمان لا لیتا ہوں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، جب یہ شخص مدینہ منورہ سے باہر نکلا تو اہل مدینہ کے مواشی یعنی مویشی جانور ہاک کر لے گیا اور ان کے دوسرے اموال کو بھی لوٹ لیا اور ان سب کو لے کر مکہ شریف چلا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہی فرما دیا تھا۔ یہ شخص آیا، ٹھیک ہے، حضور نے اس کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور اسے ایمان لانے کے لیے حکم دیا۔ وہ بولا میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیتا ہوں، یہ مدینہ سے نکل گیا اور جاتے جاتے اہل مدینہ کے مویشی اور ان کے مال لوٹ لے کے چلے مکے کو روانہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہی فرما دیا تھا کہ آج تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا، مدینے میں حالت کفر میں داخل ہوگا اور نکلے گا تو لوٹ مار کر کے نکلے گا۔ یہ بات حضور پہلے ہی فرما دیے تھے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ عام القضیہ میں جانب مکہ روانہ ہوئے تو انہوں نے اسی شریح بدبخت کو دیکھا کہ اس نے ان مویشی کے گلے میں قلادہ ڈالا ہوا ہے اور انہیں مکہ کی طرف قربانی کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جب اس کی شناخت ہو گئی کہ یہ وہی شخص ہے تو حضرات صحابہ اکرام نے ارادہ کیا کہ اس سے مذکورہ مال اور مویشی واپس لے لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر حسینی اور زاہدی میں اسی طرح مذکور ہے۔ یہ تو تھا شان نزول۔ اب یہ دیکھیے، آیت کریمہ کا مضمون یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی حرمت کو مت توڑو۔ یہ نشانیاں حج کے مقامات یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا، احرام، طواف، سعی، حلق اور قربانی کرنا وغیرہ ہے۔ یعنی یہاں جو فرمایا گیا ہے اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال مت کرو، تو یہاں نشانیوں سے مراد یہ چیزیں ہیں، یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا، احرام، طواف، سعی، دوڑنا، حلق
قربانی وغیرہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو نشانی بیان فرمایا۔ اور مومنو، تمہیں یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ شہر الحرام کی حرمت کو برقرار رکھو، ولا الشہر الحرام، ان میں قتل اور جنگ نہ کرو حرمت والے مہینوں میں۔ اور اسی طرح وللقلائد، اسی طرح قلادہ والے جانوروں اور قربانی کے جانوروں کو غصب کر کے ان کی حرمت کو ختم نہ کرو، اور ان جانوروں کو ان کے حلال کرنے کی جگہ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ بس معلوم ہوا کہ اس آیت میں عام پر خاص کا عطف ہے، اس لیے کہ قلادہ والے جاندار صرف اونٹ ہوتے ہیں، اور ہدی اونٹوں، بکریوں اور بھیڑوں سب کو شامل ہے۔ تو پہلے وللہدیہ وللقلائدہ، پہلے ہدی کا تذکرہ ہوا، بعد میں قلادہ کا تذکرہ ہوا۔ تو قلادہ خاص ہے، ہدی عام ہے، تو گویا کہ عام پر خاص کا عطف کیا گیا ہے۔ اور یوں کہنا بھی جائز ہے کہ ہدی سے مراد قلادہ والے جانور ہی ہیں، تاکہ قلادہ والے جانوروں کے درپے ہونے کی نہیں میں مبالغہ ہو جائے۔ آگے دیکھیے، قلادہ جانور کے گلے میں نعلین، چمڑے کا ٹکڑا یا درخت کی چھال ڈالنے سے ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ نہ ہی بیت الحرام کی زیارت کرنے کا ارادہ کر کے جانے والے لوگوں کے قتل کے درپا ہوں، یعنی جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے تو ان کے قتل کے درپے نہ ہوں۔ یہاں اس سے مراد شریح ہے اور اس کے ماتحت لوگ ہیں جو بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے یہ چاہا کہ ان کے مال و مویشی یہ مدینہ سے لوٹ کر لے کے گیا تھا، اور یہ شخص بدبخت ہے، لہذا اس کے مال کو لے لیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے منع کر دیا، کیونکہ شریح نے ان جانوروں کے گلوں میں قلادہ ڈال دیا تھا اور مکے کے ارادے سے نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ گویا مسلمانوں کو روک دیا۔ دیکھیے، یہاں اس سے مراد شریح اور اس کے ماتحت لوگ ہیں جو بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے رب کا فضل طلب کرتے ہیں اور اس کی رضامندی ڈھونڈتے ہیں۔ فضل اور رضوان سے مراد ایک رائے کے مطابق ثواب ہے، یا فضل سے مراد تجارت ہے، اور رضوان سے مراد ان کے خیال کے مطابق حج ہے۔ یہ بھی ایک رائے ہے۔ مختصر یہ کہ ایسے لوگوں کے در پہ نہ ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ تو اس جملے کا تعلق ما قبل سے ہے، یعنی غیر محل الصید وانتم حرم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم پر حالت احرام میں شکار کھیلنا حرام کر دیا، لہذا جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ تو شکار کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے کا حالت غیر احرام میں حکم دیا ہے۔ یہ حکم ممانعت کے بعد ہے، یہ حکم ممانعت کے بعد ہے، اس لیے بالاتفاق یہ اباحت کے لیے ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسے تمام عوامر جو نہیں اور ممانعت کے بعد آئیں وہ بھی اباحت کے لیے ہوتے ہوں، جیسا کہ بعض حضرات کو یہ زام بھی ہوا ہے۔ بلکہ کثیر تعداد میں ایسے عوامر ہیں جو ممانعت کے بعد ہونے کے باوجود ایجاب کے لیے آئے ہیں، ان کی مثالیں اور نظائر بکثرت ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ دراصل ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ امر کا موجب کیا ہے، یعنی جب مطلقاً امر آئے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے، ندب ثابت ہوتا ہے، یا اباحت ثابت ہوتی ہے؟ اس میں اہل اصول کا اختلاف ہے۔ احناف کے یہاں امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی قرینہ ہو جو اس کو وجوب سے جو ہے کسی طرف پھیر سکے، تو جس بات کا قرینہ ہوگا وہ چیز مراد لے لی جائے گی۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ جب امر جو ہے ممانعت کے بعد آئے یا اباحت کے بعد آئے تو اس کے معنی کو متعین کیا جاتا ہے، یعنی اگر امر کسی چیز کا حکم یہ ممانعت کے بعد آئے تو کہتے ہیں یہ اباحت کے لیے ہے، جیسے کہ یہاں پہ آیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو۔ تو جب احرام میں ہوتا ہے حاجی تو اس کو شکار کرنا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ممانعت ہو گئی یہاں پہ۔ فَاصْطَادُوا یہ امر آیا، تو ممانعت کے بعد امر آیا تو بالاتفاق یہ اباحت کے لیے ہوگا، یعنی احرام کے بعد شکار کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔
لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ایسا ہر جگہ ایسا ہوتا ہو کہ ممانعت کے بعد امر آیت اور اباحت کے لیے ہو، کیونکہ ایسے مقامات بھی ہیں کہ ممانعت کے بعد امر کا صیغہ آتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے کہنا چاہیے وجوب کے لیے ہوتا ہے اور اباحت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ ممانعت کے بعد اگر امر کا صیغہ آئے تو یہاں پر یہ بالاتفاق اباحت کے لیے ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں۔ بہت سے اوامر ہیں، نواہی ہیں جو ممانعت کے بعد آئے ہیں تو وہ بھی اباحت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ کثیر تعداد میں ایسے اوامر بھی آئے ہیں جو ممانعت کے بعد ہونے کے باوجود ایجاب کے لیے آئے ہیں اور اباحت کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آگے دیکھیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اس کی تفسیر ولا یجرمنکم، ولا یجرمنکم کا عطف لا تحلوا پر ہے، اور ولا یجرمنکم شنآن قوم یعنی کسی قوم کی دشمنی۔ تو جرم یہ کسب کے مانند ہے جو ایک یا دو مفعولات کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ ولا یجرمنکم جو ہے اس میں جو جیم را میم یہ مادہ ہے اس کا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کسب کی مانند ہے، جیسے کسب کا فعل ہے، ایک یا دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ یہاں دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے۔ اس کا پہلا مفعول ہے کم، لا یجرمنکم، کم یہ پہلا مفعول ہے، اور دوسرا مفعول ہے ان تعتدوا، یہ پورا جملہ مل کر مفعول ہوگا۔ اور شنآن بغض کو کہتے ہیں، یعنی شنآن قوم کسی قوم کا بغض، اور ان صدوکم کا تعلق شنآنوں سے ہے جو علت کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ تمہیں کسی قوم کے ساتھ بغض اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس قوم کو حدیبیہ کے دن ان سے انتقام لینے کی غرض سے انہیں مسجد حرام سے روکو۔ انتقام اس طرح کہ تم انہیں ان کے ساتھ ناروا رویے سے پیش آؤ۔ اس لفظ کو یائے مضمومہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی لا یجرمنکم، اس قرأت کے اعتبار سے یہ باب افعال سے ہوگا، اور لفظ شنآن کو نون ساکنہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، شنآنو، اور ان صدوکم اس بنا پر کہ یہ جملہ شرطیہ معترضہ ہے، اسے اپنی جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ جزا یعنی جواب کی ضرورت نہیں، کیونکہ لا یجرمنکم اس کی جزا کا کام دے رہا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ان دونوں کا معنی ظاہر اور واضح ہے۔ لفظ بر اور لفظ تقوی سے مراد بالترتیب معاف کر دینا اور اعطاء اور بخشش کرنا ہے۔ بر کا معنی معاف کر دینا، اعطاء اور بخشش کرنا، اور اثم اور عدوان سے مراد انتقام اور ایسی زیادتی جس سے تشفی کی امید ہو۔ یا بر اور تقوی سے مراد مامور کی ادائیگی اور محظور اور ممنوع کا ترک، اور اسم اور عدوان اس کے خلاف، یعنی مامور سے اعراض اور ممنوع کا ارتکاب، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اسے منہ موڑ لینا اور جس چیز سے منع کیا اس کو کرنا، یا ان سے مراد ہر قسم کی نیکی اور پرہیزگاری ہے، اور ہر قسم کا گناہ اور زیادتی ہے۔ مفسر اکرام نے ایسا ہی لکھا ہے۔ مفسرین اکرام کے اس کے منسوخ ہونے پر یا برقرار رہنے میں مختلف اقوال ہیں۔ قاضی بیضاوی نے اس کا شان نزول بیان کیا، پھر لکھا کہ اس شان نزول کے پیش نظر آیت منسوخ ہے، اور صاحب مدارک نے شان نزول کی بات نہیں کی اور نہ ہی اس کے نسخ اور عدم نسخ کے بارے میں کچھ لکھا، یعنی انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی، کیونکہ انہوں نے اس کی تفسیر اس انداز سے کی کہ اس سے اس کا نسخ لازم نہیں آتا۔ وہ یہ کہ اس قسم کے افعال میں مشغولیت ایسی باتوں میں سے ہے کہ ان سے حج کرنے سے روکا جا سکتا ہے، لہذا تمہیں آپس میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی یہ تفسیر زیادہ مشابہت والی ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ وہ ہے جو قرآن کریم کے نازل ہونے میں آخری سورت ہے، اس لیے نسخ کا احتمال نہیں رکھتی۔
صاحب کشاف نے کہا کہ یہ آیت محکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سورۃ المائدہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، لہذا تم اس کے حلال کردہ کو حلال جانو اور اس کے حرام کردہ کو حرام۔ اسی طرح کی بات امام حسن بصری اور ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مذکور ہے۔ اس میں 18 فرائض کا ذکر ہے جن میں سے کوئی منسوخ نہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان اور مشرکین سبھی حج کرتے تھے، بس اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم کسی کو بیت اللہ کا حج کرنے سے نہیں روکو گے۔ یہ ممانعت لا تحلو سے کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک یقیناً ناپاک ہیں، اس سال کے بعد وہ ہرگز مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اور امام مجاہد اور شعبی نے کہا ہے کہ لا تحلو یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ جو ہے وقتلوہم حیث وجدتموہم ہے۔ امام زاہد نے یہاں طویل گفتگو کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ لا تحلوا شعائر اللہ اور ولا آمین البیت الحرام یہ منسوخ نہیں ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو حلال مت کرو، اور ولا آمین البیت الحرام اور خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے نکلنے والوں کا راستہ مت روکو، یہ دو چیزیں منسوخ نہیں ہیں۔ اور قول باری تعالیٰ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد یہ منسوخ ہے، جس کی ناسخ آیت قتال ہے۔ اور صاحب اتقان امام سیوطی نے اپنی کتاب میں تصریح کی ہے کہ قول باری تعالیٰ ولا الشہر الحرام جو سورۃ المائدہ میں ہے، یہ ہر مہینے میں قتل و جہاد کی اباحت سے منسوخ ہے۔ اس حصہ آیت کے علاوہ دوسرے حصہ جات کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا، یعنی آیت کے ابتدائی اور آخری حصے کے متعلق کہ وہ منسوخ ہے یا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں لکھا۔ اور صاحب حسینی نے کہا کہ یہ آیت مکمل طور پر منسوخ ہے، صرف وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور قول باری تعالیٰ وَلَا تَعَاوَنُوا اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی پوری آیت کا حکم منسوخ ہے، صرف یہ دو باتیں منسوخ نہیں ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی یہ منسوخ نہیں ہے۔ صاحب حسینی کی وجہ بھی اپنے اندر جان رکھتی ہے۔ ملا جیون الرحمہ کا یہ تبصرہ ہے۔ یہ مسئلہ نمبر جو ہے مکمل ہو گیا، 90 تھا غالباً، ہاں یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 91 ان جانداروں کا ذکر جن کا کھانا حرام ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔